السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ اس ناول کا نام ہے یہ زندگی اور تم، جس کو لکھا ہے نور الہدیٰ نے، اور اس کے قسط نمبر ہے 6۔ نگین میری بات سنو۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا نگین کو ہاسپٹل سے آئے۔ شاذر کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں، اس کی نگین اسے واپس مل گئی تھی، مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے آخرکار اس سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ شاذر کی آواز پر نگین جو روم سے باہر نکلنے لگی تھی رکی۔ نگین پلیز مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے، کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ نگین اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نگین یار کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تمہاری یہ خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر میرے بابا نہ مانے تو تم کبھی میرے راستے میں نہیں آؤ گے، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ نگین نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ لیکن تمہارے بابا تو ہماری شادی کے لیے ریڈی تھے۔ شاذر حیران ہوا۔ بھائی کی منگنی میں پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ بابا نے اتنے مان سے کہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول کرے گی۔ پھپھو نے کہا اگر اس نے کسی اور کو پسند کر لیا تو کیا کریں گے آپ؟ جانتے ہو بابا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میری بیٹی میرا فخر ہے اور اپنے خواب پورا کرنے گئی، دوستیاں بنانے نہیں۔ نگین، شاذر نے اسے بلایا جو نہ جانے کہاں کھوئی بیٹھی تھی۔ لیکن تم نے میرا بابا کا مجھ پر کیا بھروسہ توڑ دیا؟ وہ یکدم اس کی جانب مڑی۔ میں نے کہا تھا نا مت کرو ایسا، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں نے تو سب کو کھو دیا، میرے بھائی نہیں جانتے میری شادی کے بارے میں، میرے بابا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے دل اور گھر سے نکال دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، خالی ہاتھ رہ گئی میں۔ نگین میں تو بس تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہو جائے گا، شاذر نے شرمندگی سے کہا۔ تمہاری محبت نے میرے بابا کی محبت چھین لی مجھ سے۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے تو پوری کوشش کی تھی اچھی بیٹی بننے کی، مگر میں ناکام ہو گئی، اس نے روتے روتے کہا۔ نگین میری بات سنو، میں جاؤں گا انکل کے پاس، انہیں بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی نے ان کا مان کبھی نہیں توڑا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ نہیں مانیں گے، نگین نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بابا کو تم سے ملا کر رہوں گا، تم دیکھنا وہ تم سے ویسے ہی محبت کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ شاذر نے ایک عزم سے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ابھی تم یہاں سے اٹھو۔ اسے لے کر واش روم کی جانب آیا۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں۔ اتنے دنوں میں اس نے نگین کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ ارے پری تم یہاں، وہ بھی اکیلے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ ایشال نے پری کو اپنے روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اور پھر یوں کہوں کہ ایک مشورہ چاہیے۔ پری ایشال کے پاس بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا ہے پری؟ کیسا مشورہ؟ آپ ہی اگر کوئی جس کو آپ کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے ناراض ہو جائے تو اسے کیسے منایا جا سکتا ہے؟ پری کے سوال پر ایشال نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کل ہی اس نے اسے بتایا تھا کہ ازمیر اس سے بات نہیں کر رہا۔ ازمیر تم سے ناراض ہیں؟ ایشال کے سوال پر پری نے حیران ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ازمیر بھائی کہاں سے آگے بیچ میں؟ ازمیر بھائی ناراض نہیں ہیں، وہ تو… پری بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ کیا وہ تو؟ دیکھو جب تک تم مجھے پوری بات صحیح نہیں بتاؤ گی میں کیسے کوئی مشورہ دے سکتی ہوں؟ آپ ہی وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے ازمیر بھائی کو ڈانٹا تو میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی مگر کیا کروں، اتنے سالوں بعد وہ مجھ سے ہنس کر بات کر رہے تھے اور انہوں نے… پریشا بی بی کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون ہیں؟ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی، بس میری مدد کریں گی۔ مجھے تم کچھ مشکوک لگ رہی ہو اب۔ ایشال نے مشکوک انداز سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی۔ پری نے اس سے وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، وعدہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ایشال کے وعدہ کرنے پر پری نے اسے اپنے اور شاہمیر کے بارے میں سب بتا دیا۔ اب بتائیں کیسے مناؤں انہیں؟ وہ تو فون بھی نہیں اٹھا رہا میرا۔ تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ ہاں، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے گھر جائیں گے، وہاں تم اپنے ان سے بات کرنا اور سوری بھی بولنا اور پری نہ سمجھی سے ایشال کی جانب دیکھ رہا، اور ان سے اپنے دل کی بات بھی کرنا، وہ سمجھ جائیں گے بچی معصوم ہے۔ آپ بھی نا۔ چلو ابھی چلتے ہیں، انم بھی گھر پر نہیں ہے ورنہ پوچھ پوچھ کر دماغ چاٹ جائے گا۔ چلیں؟ مشال ازمیر نے کچن سے نکلتی مشال کو روکا۔ جی بھائی، پری کہاں ہے؟ ازمیر آج آفس سے جلدی آ گیا۔ اپنی شرمندگی میں وہ پھر سے پری سے دور ہو گیا تھا۔ ان کی فائنلز کے بعد اس کا ارادہ پری کے ساتھ وہیں جانے کا تھا جہاں دادو اسے لے کر جاتے تھے۔
تو آج اسے یہی بتانا چاہتا تھا۔ اتنے سال جو اس نے پری کے ساتھ روڈ بیہیو کیا تھا، اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ بھائی وہ اشال آپی کے ساتھ کہیں گئی ہیں، وشال نے اسے بتایا۔ کہاں گئی ہے؟ ازمیر حیران ہوا۔ پتہ نہیں بھائی، میں نے بس اسے اور آپی کو گاڑی میں کہیں جاتے دیکھا تھا۔ وشال کی بات سن کر ازمیر نے پری کو فون میں لایا۔ وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتی، ہمیشہ بتا کر جاتی تھی کہ کہاں جا رہی ہے۔ پری کا فون بزی جا رہا تھا۔ اس نے میشال سے اشال کا نمبر مانگا۔ اس نے اس کے نمبر پر فون کیا تو کسی نے فون نہ اٹھایا اور پری کا انتظار کرنے کے ارادے سے اوپر روم میں آ گیا۔ آپی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پری نے کار ڈرائیو کرتے اشال سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ آپ ازمیر بھائی کو پسند کرتی ہیں نا؟ پری کی بات پر کار چلاتی اشال ایک پر کو گڑبڑائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اشال نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ غلط لگتا ہے تمہیں؟ اچھا تو پھر اس دن جویریہ کی بات پر آپ کے چہرے سے مسکراہٹ کیوں غائب ہو گئی جب اس نے کہا تھا کہ مجھے ازمیر بھائی جیسے لڑکے پسند ہیں؟ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ازمیر بھائی کے لیے تایا ابو نے ان کے دوست کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے اور ان کی طرف سے ہاں ہو چکی ہے۔ پری کی بات پر اشال نے یکدم کار بریک لگائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ازمیر نے بھی ہاں کر دی؟ نہیں، وہ کیا ہے نا، وہ بھی آپ کے جیسے ہیں، کبھی اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ آپ کو پسند کرتے، آپ ان کو پسند کرتی ہیں، مگر بتانا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایسے کیسے چلے گا؟ پری کی بات پر اشال ہنسنے لگی۔ ہنسی تو پھنسی، پری بول کر خود ہی ہنسنے لگی۔ تم بہت تیز ہو، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ بتائیں نا، آپ پسند کرتی ہیں نا انہیں؟ پہلے تمہارا مسئلہ سلجھا لیں، پھر اس مسئلے کو بھی نپٹا لیں گے۔ ارے واہ، میں نے بھابھی ڈھونڈ لی۔ پری کیا کر رہی ہو، روڈ ہے، آپ بھی تو اتنی دیر سے اس روڈ کو بلاک کر کے بیٹھی ہیں۔ اس کا کیا؟ اشال نے پیچھے دیکھا تو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھا لی۔ کہاں ہو تم؟ جیا نے ارحم سے پوچھا۔ میں؟ وہ ہکلا تو ایسے رہی ہو جیسے کسی گلی میں بیٹھے نشہ کر رہے ہو اور سامنے ازمیر بھائی کھڑے ہوں۔ جویریہ نے اس پر طنز کیا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ ارحم نے لڑنے کا ارادہ توقف کرتے ہوئے سیدھے کام کی بات کی۔ ہاں، اور بہت ضروری کام ہے۔ بتاؤ کہاں ہو؟ میں وہ ایک دوست کے ساتھ باہر آیا ہوں، ارحم نے کہا۔ لندن تو نہیں چلے گئے تم؟ طنز کرنا بند کرو گی؟ ارحم نے چڑھ کر کہا۔ نہیں۔ جیا بھی ڈھیٹ بنی۔ آ رہا ہوں 15 منٹ تک، اتنا صبر کر لو گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر بتاتی ہوں کیا بات ہے۔ جیا نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو عقل دے یا پھر مجھے جو اس کو پسند کیا ہے۔ ارحم نے معصومیت سے کہتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ یار تو جا، باقی کا میں دیکھ لوں گا، جبران نے کہا۔ سچ میں؟ نہیں تو رات میں ملتے ہیں، پھر ڈسکس کر لیں گے، ارحم نے کہا۔ نہیں بس ہو گیا سب ڈن، ایک بار دوبارہ چیک کرنا ہے اور وہ میں کر لوں گا، تو جا۔ تھینک یو یار۔ جبران اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتا ہوا کیبن سے باہر آ گیا۔ ارحم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی اور اس سے پہلے برسر روزگار ہونا چاہتا تھا۔ ازبیر نے اسے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی بھی آفر کی تھی، مگر وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر پہلے ہی کام کر چکا تھا اور وہ 4 لوگوں کا گروپ تھا جو مل کر کنسٹرکشن کا کام شروع کر رہے تھے۔ شروع میں انہیں مشکل ہوئی کیونکہ کسی کے پاس بھی باقاعدہ ڈگری نہیں تھی، پھر انہوں نے جبران کو ساتھ میں لایا جو ان کا سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب انجینئر بھی تھا۔ اب ان کا کام کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ ارحم نے ابھی کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کا ارادہ ڈگری ملنے کے بعد ہی کچھ بتانے کا تھا۔ پارٹ ٹائم وہ سارے کا سارا کام اپنے کام کو دے رہا تھا۔ آج بھی وہ اپنا دوسرا پروجیکٹ، جو کہ زیادہ بڑا تو نہ تھا مگر نئے آنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی تھا، اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ جیا کا فون آنے پر وہ اپنا کام چھوڑ کر گھر کے لیے نکل پڑا۔ گھر تو اچھا ہے۔ اشال نے شاہمیر کے گھر کے سامنے کار روکی تو گھر کو دیکھ کر اس نے تعریف کی۔ آپ بھی اندر سے بھی اچھا ہے، پری نے کہا۔ چلو پھر اندر، اشال کار سے اترتی ہوئی بولی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ لوگ گیٹ کے پاس آئی تو ایک گارڈ نے ان سے پوچھا۔ وہ شاہمیر، پری نے آدھی بات کی۔ سر نے منع کیا ہے کسی لڑکی کو اندر نہ آنے دوں، لیکن دیکھو بیوی، کیوں میری نوکری کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ جاؤ آپ یہاں سے۔ پری تم اسے فون کرو نا، اشال نے آگے بڑھ کر کہا اور پری نے ہاں میں سر ہلا کر اپنا فون نکالا اور شاہمیر کو فون کیا، مگر دوسری طرف فون بند جا رہا تھا۔ آپ انہیں جا کر بتائیں تو کہ میں آئی ہوں، پری نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ بی بی پلیز، پری نے معصومیت سے کہا تو گارڈ نے اندر فون کیا۔ سر ایک لڑکی کہہ رہی ہے اسے آپ سے ملنا ہے۔ گارڈ نے بات کر کے فون پری کی جانب بڑھا دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی شاہمیر کی آواز فون میں گونجی۔ جب ایک بار کہہ چکا ہوں تم سے بات نہیں کرنی تو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میری زندگی سے دور رہو، آئندہ اس گھر میں قدم رکھنے اور مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہمیر، پری نے روتے ہوئے بس اس کا نام پکارا اور فون گارڈ کو دے کر واپس مڑ گئی۔
چلیں آپ ہی۔ وہ کار میں بیٹھ کے اس سے پہلے اشال کار سٹارٹ کرتی شاہمیر نے پری کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کار سے باہر لے آیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ پری نے ہاتھ چھڑوانا چاہا اور اشال بھی کار سے باہر آئی۔ یہ تمہارے صاحب کی بیوی ہیں، گارڈ کے پاس رک کر کہنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ اشال ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لایا اور صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ اپنے کان بھی پکڑ لیے۔ سوری، لیکن پری نے رونا بند نہ کیا۔ میں تو سوری بولنے آئی تھی، مگر آپ نے تو مجھے اپنی زندگی سے دور ہونے کا ہی بول دیا۔ تمہیں نہیں کہا تھا، وہ تو نتاشا کو کہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا تم ہوگی۔ کون نتاشا؟ پری نے رونا بھول کر اس کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ وہی میری سیکٹری، اس کی وجہ سے کل اتنا بڑا لاس ہوا ہے مجھے۔ اور کیا؟ پری نے پوچھا۔ تمہارا معصوم شوہر پر بھی نظر ہے اس کی۔ معصوم تو اب کہیں سے بھی نہیں ہے۔ دور رکھیں اس لڑکی کو خود سے، کیونکہ آپ صرف میرے ہیں اور جو میرا ہے صرف میرا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے۔ بتا دیجیے گا اسے ورنہ میں سمجھا دوں گی، پری نے غصے سے کہا۔ سمجھا دوں گا میری ڈرامہ کوئین۔ شاہمیر نے پری کا ہاتھ تھاما اور پری نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آپ بار بار ہاتھ کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ بیوی ہو، میرا حق ہے، میرا۔ شاہمیر نے دو بدو جواب دیا۔ قدر کرے اتنی اچھی بیوی مل گئی آپ کو، ورنہ کہاں ڈھونڈتے آپ اتنی اچھی لڑکی، پری نے اتراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے شادی کرنا کس کی خواہش تھی؟ شاہمیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران اشال چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری؟ ہاں تو کیا ہوا؟ بچی تھی میں اس وقت، سمجھ نہیں تھی مجھے، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اب آپ اتنی بھی بچی نہیں تھی، جانتی ہو دادا نے کیا کہا تھا؟ کیا؟ پری نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہی کہ ان کی پوتی کا دماغ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، مگر یہ فیصلہ اچھا کیا ہے اس نے۔ شاہمیر کی بات پر اشال جو ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی یکدم کھلکھلا کر ہنسی اور اس کے ہنسنے پر دونوں نے اسے دیکھا۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ پری نے رونے والی شکل بنائی۔ سوری، کنٹرول نہیں کر پائی، اشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ اشال آپی ہیں، امریکہ سے آئی ہیں، پری نے شاہمیر کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اشال کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، اشال نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ نے میری پیاری سی بہن کو ناراض کر دیا تھا، منا بھی تو لیا نا؟ شاہمیر نے پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آئی، پری کہہ کر فوراً وہاں سے کچن میں چلی گئی تھی۔ پری نے مجھے بتایا آپ کے اور اس کے نکاح کے بارے میں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پری کو ایک مخلص ساتھی ملا ہے، اسے ہمیشہ اسے ایسی محبت رکھیے گا، اشال نے شاہمیر سے کہا۔ کچھ لوگ زندگی میں خدا کا تحفہ ہوتے ہیں اور پری میرے لیے خدا کا وہی تحفہ ہے۔ یہ تحفہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آ جائیں آپ ہی، آج میرے ہاتھ کی اسپیشل کافی پئیں، پری 3 کافی کے مگ ٹرے میں رکھ کر لائی۔ آج تو بہت ہی اسپیشل دن ہے پری میڈم، کافی لائی ہیں، اشال نے کہا۔ آج پہلی بار میرے گھر آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بنانا تھا نا، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میٹ سے کہہ دیتی، شاہمیر نے کہا۔ کافی میں اچھی بنا لیتی ہوں، پری نے منہ بنایا، اور منہ بھی۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا۔ اشال بھی ہنسنے لگی۔ ساری زندگی اسی منہ بنانے والی کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، پری نے جھک کر شاہمیر کے کان میں کہا۔ بندہ دل و جان سے اس ساتھ کو قبول کرتا ہے۔ شاہمیر نے کافی کا مگ پری کی جانب بڑھایا۔ جیسے ہی پری نے اس کا سپ لیا، شاہمیر نے مگ واپس اپنی جانب کر لیا اور اس میں سے پینے لگا۔ پہلے تو آپ اتنے چھچورے نہیں تھے، پہلے آپ میری وائف بھی تو نہیں تھیں، اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا چھچورا پن تو کر ہی سکتا ہوں، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنا باقی رومانس بات کے لیے بچا کے رکھیے، ابھی پری گھر کو لے کر جانا ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، اشال نے کہا۔ میں تو بھول ہی گئی تھی، چلیں آپ ہی۔ وہ کافی کا مگ نیچے رکھتی اس کے پاس آئی۔ اور ہاں میرے مزاجی خدا، آپ اس چڑیل سے دور رہنا پسند کریں گے؟ وہ یکدم مڑتے ہوئے بولی۔ میں تو دور ہی دور ہوں، اچھی بات ہے، ورنہ وہ پری کو جانتی نہیں، پری کہہ کر اشال کے ساتھ باہر آ گئی اور شاہمیر وہیں کھڑا اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔